سیکیورٹی فورسز نے 2 دن میں بلوچستان میں فتنہ اور ہندوستان کے 133 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے 15 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کی کارروائیوں میں 18 شہری شہید ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن خراب کرنے کے لیے کوئٹہ کے اطراف مستونگ، نوشکی، دالبندین، قاران، پنجگور، گوادر اور پستی میں کارروائیاں کی۔ بچوں، بزرگوں، خواتین اور مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے طویل کلیئرنس آپریشن کے بعد 92 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ حملوں کے رنگ لیڈرز بیرون ملک سے آپریٹ کر رہے تھے۔ ہمارا بیوی تھا، وہ باہر تھا، ایسے دروازے پہ گولی مارا نا، وہ گولی اندر آیا، ہم ادھر سوچی کہ یہ دست پہ بھی لگ گیا اور پیسے پہ بھی لگ گیا۔ مار کو غریب مقدس کنا مسجد پہ دست کو غریب موڑے اطلاعتے نے نکم ملٹی کنا دن تک بھائی ایسا کرے رہی تیرے بیچ کار کرے۔ دہشت گردوں نے گوادر کی لیبر کالونی میں معصوم بلوچ عوام کو بھی نشانہ بنایا۔ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ دہشت گردوں کو قرآن کا واسطہ دیا لیکن ایک نہ سنی۔ زخمی بلوچ شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ اس سے ہمارے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا ہے، اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ میں سب سے زیادہ اس میں جو سب سے بہادر شخص ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں، اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے اور جس جذبے کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاس چند ایک اور سرفراز بگٹی ہوتے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، پہلے کی طرح اس بار بھی شکست دیں گے۔ بھارت نے بلوچستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گرد حملوں کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دیں۔ آپریشن مکمل ہو گیا۔ آرمی، ایف سی اور پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ ایسے حملے قوم کا مورال کم نہیں کر سکتے۔ جو دہشت گرد آیا وہ بچ کر نہیں جا پایا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا پیغام۔ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب۔ میں تمام ان کو غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو، ہمارا جو ریزولو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزولو کو جو ہے وہ کمزور نہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید پولیس اہلکاروں کی کوئٹہ پولیس لائن میں نماز جنازہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور آئی جی پولیس بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ آپ سے وعدہ ہے، یہ دو کھڑے، یہ مرسد صاحب کھڑے، ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنا حوصلہ اور ہمت بلند رکھیں اور نہیں چھوڑیں۔ بلوچستان نہیں، پوری قوم آپ کی طرح جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! شہداء کے ورثاء کو تسلی دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سرفراز بگٹی کا دہشت گرد حملوں سے متاثرہ مقامات کا بھی دورہ۔ دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے پر صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ بلاول بھٹو، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شاباش۔ وطن پر نچھاور جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ سعودی عرب کی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ برطانیہ کا بھی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں پر اظہار تشویش۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کا ایکس پر بیان۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور اشتعال انگیز لٹریچر برآمد کر لیا گیا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا۔ سیمی فائنل میں رسائی تک پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی میچ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا میچ میں کامیابی حاصل کرنے کا عزم۔ پاکستان نے 7 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز جیت لی۔ دوسرا ٹی20 90 رنز سے ہرا کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ پاکستان کے 199 رنز ہدف کے تعاقب میں کینگروز 108 رنز پر ڈھیر۔ سلمان آغا 40 گیندوں پر
76 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج تیسرا میچ کھیلا جائے گا. ابتدا اچھی ہوئی, مڈل اوورز میں بیٹرز نے شاندار بیٹنگ کی, اختتام بھی اچھا کیا. سلمان آغا تیسرا میچ جیت کر مہمان ٹیم کو وائٹ واش کرنے کے خواہش مند. پاکستان نے آسٹریلیا کو دونوں میچوں میں آؤٹ کلاس کر دیا. مچل مارش کا اعتراف. پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ. نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے لیٹر ہو گئی. Which is in front of me, who have really done a commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab, and converted this building, which was for years was untouched. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. لیبارٹری کے حوالے سے بریفنگ. وزیر اعظم نے فوڈ سیکیورٹی اور حفظان صحت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کا قیام اہم اقدام قرار دے دیا. پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا. پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی کٹھن محنت کا ثمر ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب. میرٹ پر کسی صورت سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان. سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد انتظامی افسران کے خلاف کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی بابر علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. محکمہ سروسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خط. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے ٹی او آرز کے لیے صوبائی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کر لی. سانحہ گل پلازہ کو 2 ہفتے گزر گئے, اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. گورنر سندھ نے سانحہ کے ذمہ داروں کو اب تک کیفر کردار تک نہ پہنچانا, متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف قرار دے دیا. سانحہ کے دوسرے یا تیسرے دن تک ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کو برطرف اور ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا جاتا تو آج ان میں خوف ہوتا. کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو. دہلی کالونی میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت پر ورثاء سے تعزیت. باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر اہم جرگہ ممبران کا متاثرین کے 4 ارب روپے میں کرپشن کا دعویٰ. باڑہ سیاسی اتحاد کا نقل مکانی کرنے والے خاندانوں سے اظہار یکجہتی. جرگہ ممبران کا امن کے لیے قربانیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PEMS on the night of last Saturday, Sunday. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions and follow-up advice and the documents. امز اسپتال انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا. بانی کی دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کی تصدیق. اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن لگایا گیا. علاج سے قبل بانی سے باقاعدہ تحریری رضامندی حاصل کی گئی. ان کی حالت مستحکم رہی. ڈاکٹروں کی جانب سے اسپتال میں فالو اپ علاج کی سفارش. جماعت اسلامی کے تحت آج دوپہر 3 بجے شارع فیصل پر جینے دو کراچی مارچ کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ریلی سے خطاب کریں گے. پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا. آواری اور صدر سے ایئرپورٹ جانے والے شہری ایف ٹی سی سے کورنگی روڈ کا استعمال کریں گے. آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج 4 بجے کرکٹ اسٹیڈیم میرپور میں ادا کی جائے گی. آزاد کشمیر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. لودھرا میں باراتیوں کی وین اور ٹرک میں تصادم. بچے اور خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق. بارات جہانیہ سے واپس لودھرا جا رہی تھی. لاہور میں بسنت کی تیاریوں کے سلسلے میں انتظامی افسران کی چھٹی بند. آج سے پتنگوں اور ڈور کی فروخت شروع ہوگی. اب تک 2000 سے زائد ٹریڈرز کو پتنگوں اور ڈور فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے.
بھارت کی عالمی ثالثی عدالت میں سنتاس معاہدے سے بھاگنے کی کوششیں ناکام، عدالت کا بھارت کو دریاؤں پر منصوبوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم، اہم سماعت 2 اور 3 فروری کو ہیگ میں ہوگی، پاکستانی وفد نے اگلی سماعت کی تیاری مکمل کر لی۔ حکومت کا پاک ایران بارڈر پر راہداری سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ، حکومتی ذرائع کے مطابق پاک ایران بارڈر پر 1 ڈاکیومنٹ رجیم نافذ کیا جائے گا، وزارت داخلہ اور FIA سے راہداری سسٹم پر رپورٹ طلب، راہداری سسٹم ختم ہونے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ رکھنے کا امکان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کئی ہفتوں بعد منظر عام پر آ گئے، انقلاب ایران کی سالگرہ کے موقع پر سید علی خامنائی نے آیت اللہ خمینی کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی، سپریم لیڈر نے مزار میں آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی سے بھی ملاقات کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات جاری رکھنے اور نتیجے پر پہنچنے کے خواہش مند، واضح کر دیا کہ ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کے مطابق امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے، واضح کیا کہ مصنوعی میڈیا کے ذریعے جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی، ایران کا دنیا کو واضح پیغام، اپنے عوام کی بہتری کے لیے ایسا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں جو ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرنے اور ایران پر پابندیاں اٹھانے کی ضمانت دے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترکی کے صدر اور ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ ایران، روس اور چین کی آج سے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی مشقوں کی تیاری مکمل، امریکی سینٹرل کمانڈ کا سخت رد عمل، پاسداران انقلاب کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا پیغام، تجارتی جہازوں کو نقصان کسی صورت بھی ناقابل قبول قرار۔ امریکی محکمہ انصاف نے جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹن سے متعلق مزید دستاویزات جاری کر دیں، 30.5 لاکھ سے زائد صفحات، 2000 ویڈیوز اور تقریباً 1,80,000 تصاویر شامل۔ متاثرین کی شناخت اور تحقیقات سے متعلق معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی دستاویزات کے اہم حصے سیاہ کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی سرپرستی جاری رکھنے کا اعلان، اچھی فلموں سے ملک کا مثبت تاثر اجاگر کریں گے، اچھے اسکرپٹ پر بننے والے پروجیکٹس کے اخراجات حکومت ادا کرے گی، شرجیل میمن کا عزم۔ پاکستان نے ICC T20 ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی منسوخ کر دی، کٹ کی رونمائی پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے بعد ہونا تھی، ذرائع کے مطابق فیصلہ ورلڈ کپ میں شرکت کے حتمی فیصلے کی وجہ سے کیا گیا، پاکستان کی جانب سے میگا ایونٹ میں شرکت کا فیصلہ کل کیے جانے کا امکان۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کا حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم کا دورہ، کرکٹ میں مقامی ٹیلنٹ کو سراہا، نیٹلی بیکر نے خود بھی کرکٹ کھیلی۔